بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم الذي أوتي جوامع الكلم وينابيع الحكم، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد. عزیز طلباء، اب تک کی ہماری گفتگو سے یہ بات بخوبی ہمارے سامنے عیاں و آشکارا ہو گئی ہے کہ علم کا حاصل کرنا بہت بڑی سعادت و نیک بختی اور دنیا و آخرت میں رفع درجات و سرخ روئی کا باعث و ضامن ہے. مگر یہ سعادت اور یہ درجات کی بلندی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب علم مع العمل ہو. جب علم و عمل دونوں یکجا ہو جائیں تو پھر درجات کی بلندی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر صرف علم ہو اور عمل نہ ہو تو ایسے علم کو علم نافع نہیں کہا جا سکتا. اس کی وضاحت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو آپ یہ فرماتے: اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. علم نافع وہ ہے جس کے مطابق عمل بھی ہو. جس علم پر عمل نہ ہو تو وہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ وہ علم ضال و مضل اور باعث گمراہی ہو سکتا ہے. جب علم و عمل دونوں جمع ہو جائے تو اسی وقت یہ علم نافع ہوگا. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم اپنے رب کی بارگاہ سے قدم نہ ہلا سکے گا حتیٰ کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال اس سے نہ کر لیا جائے. نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں گزاری. اسی طرح اس کی جوانی کے بارے میں کہ کہاں صرف کی. اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا. تو معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ جو حاصل کیا جائے اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ جس شوق و رغبت اور محنت سے علم حاصل کرتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ، کہیں بڑھ کر حریص رہتے تھے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص جب قرآن کریم کی 10 آیات سیکھ لیتا تو اس وقت تک آگے نہ بڑھتا جب تک کہ ان 10 آیات کے معانی و مفاہیم کو خوب سمجھ نہ لیتا اور ان میں بیان کیے گئے احکامات پر عمل نہ کر لیتا. سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم انسان کی عملی کیفیت دیکھتا ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کرتا ہو تو علم اس سے رخصت ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر دونوں کا وجود ہو تو حصول برکات، رفعت و نجات کا باعث بنتا ہے، اور اگر علم تو ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو تو یہی علم انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. ہم ائمہ اور محدثین کی زندگی و سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو کچھ وہ لکھتے پڑھتے تھے اس پر عمل بھی اسی قدر کرتے تھے. ذخیرہ احادیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب وہ جمع ہوئی تو امام مالک رحمہ اللہ بہت خوش تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت کتاب کے مکمل ہونے پر آپ خوش ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کے جمع ہونے پر تو خوش ہوں، لیکن حقیقی خوشی اس بات کی ہے کہ اس کتاب میں کوئی حدیث ایسی نہیں جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو. اور بطور مثال فرمانے لگے کہ میں حجامہ سنگی لگانا اس کی حدیث لکھنے لگا تو میری غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ حدیث لکھوں جبکہ میں نے حجامہ نہیں لگوایا تھا.
لیکن حدیث پر عمل کی خاطر باوجود اس بات کے کہ مجھے حاجت نہ تھی اس کی، لیکن حجامہ والے کو بلا کر حجامہ لگوایا، صرف اور صرف مقصد حدیث پر عمل کرنا، یہ مقصد تھا۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دریا کے کنارے احادیث لکھنے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن وہاں تشریف فرما تھے کہ ایک کشتی کا گزر ہوا، اس میں سوار ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، امام صاحب نے اس کی چھینک کی آواز بھی سنی اور اس کا الحمدللہ کہنا بھی سنا، لیکن خیال نہ رہا کہ جواب میں رحمک اللہ کہیں، اور وہ کشتی وہاں سے گزر گئی۔ جب خیال آیا تو اپنے آپ سے فرمانے لگے، اے ابو داؤد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ رہے ہو اور حدیث پر عمل نہیں کرتے ہو۔ کنارے پہ ایک کشتی کھڑی تھی، فوراً اس کشتی والے کو کہا، وہ جو کشتی ابھی گزری ہے مجھے اس تک پہنچانے کی کتنی اجرت لوگے؟ اس نے کہا 3 دینار۔ آپ فوراً اس میں سوار ہو گئے، اور جب وہ کشتی ساتھ آ گئی تو اس شخص کو چھینک آئی تھی، جس شخص کو چھینک آئی تھی اس کی طرف منہ کر کے کہا یرحمک اللہ۔ یہ بولنے کے بعد کشتی والے کو کہا مجھے واپس کنارے پہ لے چلو۔ جب واپس پلٹے تو غیب ندا آئی، یا ابا داؤد اشتریت جنتک بثلاثۃ دنانیر، یہ ابو داؤد تم نے اپنی جنت 3 دیناروں کے عوض خرید لی۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگی میں علم و عمل میں مطابقت۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیے جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ پر 100% یقین ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے اس بات کا حساب نہیں لے گا، کیونکہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ غیبت حرام ہے تو میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ کہ ہم میں سے کوئی ایسا دعویٰ کرنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں علم و عمل میں مطابقت، جو سیکھا اس پر پہلے خود عمل کیا۔ علم اور عمل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ مطلوب ہے، عمل علم سے متخلف نہیں ہے۔ مشہور تابعی حضرت عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے علم اور عمل اکٹھا سیکھا ہے، دونوں ساتھ ساتھ حاصل کیا۔ یہ نہیں کہ علم آج لے لو عمل کل کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے شیخ سے 1 دن کی چھٹی مانگی، چھٹی تو مل گئی، مگر شیخ حیران تھے کہ یہ شاگرد ہمیشہ آنے والا اور تحصیل کا راغب، انتہائی اعلیٰ ذوق اور شوق کا مالک، 1 دن ناگا کر کے آخر کہاں جانا چاہتا ہے۔ اگلے دن واپس آ گئے، درس میں شریک ہوئے۔ شیخ نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ عرض کیا کہ حدیث پڑھی تھی، اس پر عمل کرنے گیا تھا، عمل نہیں کر سکا تھا۔ والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور ایک باغ ان کا ترکہ ہے، ان کی میراث تقسیم نہیں کر سکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے الحق الفرائض باہلھا، ترکہ فوراً تقسیم کرو۔ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس کی میراث فوراً تقسیم کر دو۔ علم نہیں تھا اس لیے تاخیر ہو گئی، چھٹی لے کر گیا اور وہ میراث تقسیم کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیز طلبہ، آج کے اس دور میں علماء کی کمی نہیں ہے، کوتاہی اگر ہے تو عملی پہلو میں ہے، عملی پہلو مفقود ہے۔ کمی اگر ہے تو وہ عملی زندگی میں ہے۔ اس لیے آپ اس علم کے حصول کے ساتھ ساتھ عمل کو لازم پکڑ لیں اور اس دعائے نبوی کا اہتمام کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں آپ سے علم نافع اور پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والا عمل، وہ عمل جو آپ قبول کرتے ہیں اس عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔